صرف پرائم منسٹر آج اگر عمران خان صاحب وزارت عظمیٰ میں ہیں تو وہ اس کو لوگوں کو بتا سکتے ہیں، لیکن کل جو وزارت عظمیٰ میں نہیں رہیں گے تو پھر بتائیں گے تو پھر مجرم ہو جائیں گے۔ تو اصل یہ ہے ساری کی ایک وجہ، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جب ایک پورے کا پورا پینل بنایا جاتا ہے تو اس میں سارے کا سارا جو ہے اگر ہو تو اس طرف لے کے جایا جاتا ہے، مثلا سارے جو اسٹیبلشمنٹ کے خاص لوگ تھے ان کو لے باپ جو ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آرمی نیوٹرل ہو جائے تو باپ اس طرف چلا جائے گا، یہ غلط ہے۔ یہ نیوٹرلٹی نہیں ہوتی، یہ کراسنگ دی بارڈر ہوتا ہے۔ اس بارڈر سے نکلے آپ اس بارڈر پہ آ گئے۔ کو بڑی تفصیل سے جو عسکری قیادت سے ملاقات کے بعد ہوا یہ سب، کل سے میں نے بڑی تفصیل سے جو چیز بتائی تھی ایگزیکٹلی آج وہی نکلی ہے کہ کس طرح خط بنائے جاتے ہیں کہ جو مطلب اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ جو تھا نا اس کی گفتگو ہوئی، اسد مجید صاحب نے اس کو امن ہوا یہ ہے کہ گفتگو جب دونوں کی ہو رہی ہوتی ہے تو منٹس بن رہے ہوتے ہیں تاکہ جب یہ رپورٹ کرے تو اس منٹ سے چیک کیا جائے کہ اس نے خط غلط تو نہیں لکھ دیا کہیں اچھا ہمارا، تو یہ کوئی نہیں اپنی طرف سے نہیں ڈال سکتا کسی طور پر۔ دونوں ریکارڈ جو کل میں نے اس لیے 200 صفحے اٹھا کے لایا ہوا تھا۔ اچھا یہ تو روٹین کی پریکٹس نہیں ہے کہ اگر وہ ایسی ہوتی ہے اور سفیر پاکستان کا نہیں، روٹین میں تو بہت ساری چیز دیکھیں، جب بھی کوئی روٹین میں یہ ہوتا ہے نا ہمارا پلیئر بتا دو، ہمارا یہ بتا، جب تھریٹ کرنا ہوتا ہے تو ہمارا تھریٹ بتا دو، تو یہ بیسیکلی پریکٹس تو یہی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ خود سچ طرح مائی ڈیئر اپنا نواز شریف یا مائی ڈیئر بائیڈن ایسے کر کے خط نہیں لکھے۔ اچھا جو اس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جی عدم اعتماد کے حوالے سے کئی بار ذکر ہے اور یہ کہا گیا کہ اگر عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو پاکستان کے لیے آسانی ہے، نہ ہوئی تو انہوں نے ملک تقسیم کیے ہوئے ہیں دنیا میں، امریکہ نے خاص طور پہ 1991 کے بعد، کہ کس کو ہم براہ راست ہم نے کہنا ہے اور ٹی وی پہ آ کے کہنا ہے کہ وی وانٹ ٹو چینج دا ریجیم۔ انہوں نے صدام کے بارے میں کہا ہم رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں، اقوام متحدہ نے نہیں مانا، اس کے بعد بھی چلے گئے۔ انہوں نے قذافی کو گزشتہ 30 سال سے کہا تھا کہ ہم اس کی رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے رجیم چینج کر دی۔ انہوں نے برما میں آن سان سوچی کو لانا چاہتے تھے، انہوں نے رجیم چینج کرنا چاہتے تھے، انہوں نے کر دی۔ انہوں نے سیکشن کا جو سارا مسئلہ تھا اس کا جو اپنا تھائی لینڈ کا، اس کے اوپر باقاعدہ تفصیل سے اگر آپ جائیں تو انہوں نے رجیم چینج کر دی۔ انہوں نے یوکرین میں کر یہ انہوں نے کھل کے کہا۔ کچھ ہوتے ہیں جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی گچی مروڑ سکتے ہیں۔ اب اس میں بنیادی ایشو بنا ہے آپ کا، جب آپ یوکرین کے معاملے میں آپ نے ووٹ نہیں دیا، اب اس میں آپ فرق واضح دیکھیں کہ انڈیا نے بھی نہیں دیا، ہم نے بھی نہیں دیا۔ انڈیا کو انہوں نے کچھ نہیں کہا، انڈیا کو نہ یورپین یونین نے کوئی لیٹر لکھا، نہ اس طرح کی دھمکیاں میں کھاتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک آپ کے خلاف ایک فروغ بن رہا ہے، آپ آرام سے نکل جاؤ، ٹھیک ہے، اور اس میں کچھ نہ کہو، یہ چیز ہے۔ اس کو کیسے فنڈ کیا جاتا ہے وہ بعد میں دیکھیں نا، 4 سال کے بعد اورنج ریولوشن کی رپورٹیں نکلی ہیں کہ اس کو یو ایس انڈومنٹ فنڈ فار ڈیموکریسی پیسے دیتا تھا، اس کو یو ایس ایڈ پیسے دیتا تھا، اس کو یو ایس آئی ایس پیسے دیتا تھا، اس کو جارج سوروس کا انسٹیٹیوشن۔ یہ 4 سال کے بعد سٹوریاں نکلتے جیسے قطر کی 30 سال کے بعد نکلی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایسا کچھ تو ہے خط کے اندر۔ اب آتے ہیں آفیشیل سیکرٹ ہے، مطلب میں سیکرٹری انفارمیشن رہا ہوں، مجھے بہت ساری چیزوں کا پتہ ہے، لیکن میں نے کبھی دیکھا آپ نے کہ میں ایک لفظ بھی کبھی نہیں بولتا چیزیں میں، خصوصاً صحافت کے بارے سے کبھی نہیں بولتا ہوں، کیونکہ میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت میں پابند ہوں۔ آپ پیسے دیتے رہے ہیں صحافیوں کو؟ یہ مجھے نہیں پتا سکتا، خفیہ فنڈ، کوئی فنڈ ہوتا ہے، خفیہ کوئی فنڈ ہوتا ہے، ڈیفینیٹلی ہوتا ہے۔ اچھا ٹھیک، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ پابند ہوں۔ آج اگر میں کوئی بات لیک آؤٹ کروں گا تو میں اسے پکڑا جاؤں گا۔ پرائم منسٹر جو ہے ہی از چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری۔ پرائم منسٹر اگر یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ایسی معلومات جو واقعی اس ملک کے لیے ایسی ہے کہ اس کو پبلک کیا جائے تو اس کے باقاعدہ سمری پیش ہوتی ہے کہ اس کے رولز ریلیکس کر دیے جائے۔ ٹھیک ہے، صرف پرائم منسٹر آج اگر عمران خان صاحب وزارت عظمیٰ میں ہیں تو وہ اس کو لوگوں کو بتا سکتے ہیں، لیکن کل جو وزارت عظمیٰ میں نہیں رہیں گے تو پھر بتائیں گے تو پھر مجرم ہو جائیں گے۔ تو اصل یہ ہے ساری چیز۔ تو اس وقت ان کو روکا جا رہا ہے کہ بھائی جان آپ ایک ذمہ دار طور پہ سیٹ پہ ہیں، ابھی آپ نہ کریں، ریلیکس۔ کل جب جائیں گے تو کل تو کوئی یقین بھی نہیں کرے گا نا کل یہ صورتحال ہے، یا اگر کہیں گے تو کہیں گے جی آپ اس وقت اپنی بات کریں۔ تو اس وقت جو ملاقات ہوئی ہے وہ اس سارے صورتحال میں ہوئی ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کو ڈائیولج کرنے سے روکا جائے۔ اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ اس وقت ہوتا یہ ہے کہ جو بھی جتنے بھی ہوتے ہیں یہ کورسپانڈنس، اس کے بارے میں یا تو آپ قانون بنا دیں۔ امریکہ نے قانون بنا دیا کہ 35 سال کے بعد یا 50 سال کے بعد کچھ ڈاکومنٹ جو ہیں ان کو ہم ریلیز کر دیں گے۔ پاکستان میں آرکائیوز ہے، ہم نے 75 سال کا رکھا ہوا ہے، 75 سال، اس کے باوجود بھی
75 साल के अलावा मैं सेक्रेटरी आर्काइव्स रहा हूं, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो कहा जाता है कि ये क्लासिफाइड ना, रिलीज नहीं किए जा सकते। सही। मतलब वो डॉक्यूमेंट होते थे कि जैसे हमारे जितने भी सियासतदानों के बड़े थे ना, दादे परदादे, वो अंग्रेज से कितने पैसे लेते थे एक मुसलमान को मारने वाले। अब वो डॉक्यूमेंट हम रिलीज नहीं कर सकते, वो उन्होंने बंद किया। ज़ाहिर बात है कौन असेंबली में करारदाद पेश करेगा कि मेरे दादे के रिश्वतें जो है, लेकिन वो जो सेक्रेटरी आर्काइव्स होता है उसके सीने में दफन होता है, वो बेचारा मर जाता है, मेरी तरह मर जाएगा कल भी। असल मतलब ये है कि ये वाली जो सूरत हाल है, इसलिए उसको रोका जा रहा था। अब वो अगर रुक गया है तो इसके अंदर की कहानी बड़ी अजीब गरीब हो सकती है। अच्छा, क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। मतलब देखे ना, मैं तो कल से भी कह रहा हूँ, परसों से भी कह रहा हूँ, फिंगर्स आर क्रॉस की एक वजह, उसकी एक वजह यह है कि देखिए जब एक पूरे का पूरा पैनल बनाया जाता है तो उसमें सारे का सारा जो है अगर हो तो इस तरफ लेके जाया जाता है, मतलब सारे जो एस्टेब्लिशमेंट के खास लोग थे उनको ले। बाप जो है, अगर आप ये समझते हैं कि आर्मी न्यूट्रल हो जाए तो बाप उस तरफ चला जाएगा, ये गलत है। ये न्यूट्रलिटी नहीं होती, ये क्रॉसिंग द बॉर्डर होता है। इस बॉर्डर से निकले, आप उस बॉर्डर पे आ गए, ठीक। तो बाप है। हम सोच नहीं सकती। आज मुस्तफा कमाल यही कह रहा था कि उन्होंने खुदकुशी कर ली है कराची में। अच्छा, पीपल्स पार्टी की वजह से, पीपल्स पार्टी से तल्लुकात नहीं, लेकिन और ये साहब जो उन्होंने पीपल्स पार्टी से गेन करना है वो खान साहब कहाँ दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते। उन्होंने सिंध में, बिल्कुल। और ये सिंध के लिए अच्छा नहीं हो गया कि जो राइवल पार्टी है वो एक प्लेटफॉर्म पे आ गई है। सबसे बड़ी बात है कि पीपल पार्टी के साथ उन्होंने कम से कम 3 दफा ये रहे हैं। आपको याद है कि सबसे पहले बेनजीर के साथ गवर्नमेंट किसने बनाई थी? आज जो बात हुई है वो कह रहे हैं कि ये कौमी जिरगा है जो यहाँ बैठा हुआ है और सबके साइन हुए हैं उसे, जो भी है साइन हुए थे। उसने लड़ा के कहा था अल्ताफ हुसैन ने कि सिंधु देश बनाने वालों हम तुम्हारी मौत हैं, और साथ कौन खड़ा था? नवाज शरीफ। अच्छा, जब बेनजीर को छोड़ा है उन्होंने, जब सबसे बड़ा इशू बना है, जब उसको तो छोड़, उसके बाद तो एग्रीमेंट हुआ था बकायदा, उसको तो बेनजीर मोहतरमा जिंदा थे, अब तो जरदारी है। तो एक तो यह है कि अब सूरत हाल यह है कि इसमें एक पार्टी जो है वो अलहदा है, और वो है काफ लीग। काफ लीग का क्या मुस्तकबिल है? अब बता। अच्छा, आपके ख्याल में उनके साथ हाथ नहीं होगी? नहीं, एक स्टोरी है उसके पीछे। क्या है? मैं स्टोरी बताता हूँ। अच्छा, स्टोरी सिर्फ ये है कि ये सारी पार्टियां सिर्फ इमरान खान को वक्ती तौर पे उतारने के लिए मुत्तहिद हैं। ठीक है। अब इमरान खान उतर जाएगा तो फिर क्या होगा? सिनेरियो क्या बनता है? फिर कौमी हुकूमत है। नहीं सर, जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा। नहीं, मैं परवेज लाई जो है वो चूंकि एस्टैब्लिशमेंट के साथ है, तो पीटीआई के वोट से वो जीतेंगे यहां पर पंजाब में। जीतेंगे? पहले तो ये भी बड़ा सवाल है। सुन लेना, जो जिन लोगों का प्लानिंग है। अच्छा, चले ठीक। सिंध में पीपल पार्टी की गवर्नमेंट हो गई, यहां परवेज लाई जो है ही विल मैनेज टू कैप्चर सेंट्रल पंजाब, मनूवर करेगा, होगा, और पीपल पार्टी अपना रास्ता बनाएगी जनूबी पंजाब में। अच्छा, मैं जरदारी साहब के जहन को पढ़ने की कोशिश करें जरा सा। नून लीग के पास ना बलूचिस्तान है, न केपीके है, न सिंध है। एक पंजाब है ना जिससे आपने हमलावर होना है। उस पंजाब में अगर एक ऐसा आदमी आप आ जाए जो कैसी, क्योंकि अकेले काफ लीग को वहां जाने की जरूरत नहीं बनती। लेकिन और ये साहब जो जमीनी हकायक इस वक्त बता रहे हैं, ना तो तरीन ये तो 3 तारीख को मैं बताऊंगा हकीकत ना तो जो है वो अलीम खान साहब ग्रुप उसके लिए तैयार है। इनकी मदद के बगैर किस तरीके से वज़ीर आला बन? 3 तारीख तक 3-4 चीजें आनी है। नंबर 1, 3 तारीख तक एक तो वोट, एक तो उसका आना है, अपना फैसला आना है, अदम एतमाद के हवाले से फैसला आना है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अच्छा, एक तो वो फैसला आना, वो फैसला डिटरमिन करेगा चले वो कौन गया। अच्छा, उसके बाद यहां पर डिटरमिन, फिर उसके बाद 3 तारीख के बाद इमरान खान का मसला आना है। इमरान खान का जब पीटीआई से ऊपर से उड़ गया तो नीचे जो पीटीआई जो है सूबाई क्या फैसला करती है। ठीक। केपी के इमरान खान के पास रहे ना रहे किसी को, या उसका कोई परवाह नहीं रहती। पंजाब ही ऐसी चीज है जिसने डिटरमिन करना है। अच्छा, तो ऊपर अगर शहबाज शरीफ रहे और नीचे जरदारी साहब के आशीर्वाद से रहे परवेज लाई साहब, अच्छा, आप बताएं सिनेरियो क्या होगा? नहीं, क्या आपको ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है कि परवेज इलाही साहब को इस सूरत हाल में जरदारी साहब वोट दिलाएं पंजाब के अंदर? आप पीपल्स पार्टी के वोट हैं। आप जरदारी साहब को फिर बिल्कुल, आप देखें, मुझे ये बताइए सिंधानी साहब के साथ क्या हुआ था? किसने वोट तोड़े थे उसके साथ? ये तो मैं कल की बातें हैं, दूर की बातें ही नहीं है सर। आपका मतलब यह है कि जरदारी साहब हैंड कर देंगे नून लीग के साथ? मैंने कल भी कहा था, मैंने कहा ये सारे अंडे एक बास्केट में जमा हो रहे हैं। जरदारी साहब के लिए हो रहे हैं? जरदारी साहब कर रहे हैं ना, और तो कोई नहीं कर रहा। देखा ना, इस वक्त जरदारी साहब अकेले कर रहे हैं। आप मुझे देखें कि पूरी गेम जहां जहां से भी निकल रही है, कोई शहबाज शरीफ की कंट्रीब्यूशन है उसमें?
شہباز شریف صاحب رات تک شریک رہے ہیں ایم کیو ایم کے ساتھ ملاقاتوں کے اندر. باپ کہاں سے چلا وہاں سے, ایم کیو ایم کہاں سے چلا زرداری صاحب سے. پنجاب انہوں نے بالکل چھوڑ دیا, اچھا جوڑ توڑ ہی چھوڑ دیا ہے. پنجاب چلا گیا پی ٹی آئی کے منرفین کے اوپر. جب پی ٹی آئی کے منرفین جو ہیں وہ اگر آج فیصلہ آ جاتا ہے علیم خان گروپ کا کہ جناب آپ 5 سال کے لیے بھی نااہل ہیں, تو آپ مجھے بتائیں کہ کون ووٹ دے گا دوسری طرف. ٹھیک, تو انہوں نے پنجاب پہ کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. سب سے زیادہ آج تو ملاقاتیں ہوئی پنجاب میں. نہیں پنجاب میں 7 پیپل پارٹی کے ہیں, باقی نون لیگ کے ختم ہو گئے نا. پنجاب میں تو آپ نے پی ٹی آئی توڑنا ہے. پنجاب میں تو 4 گروپ پی ٹی آئی توڑنے کی تلوار لٹکی ہوئی ہے اس فیصلے کے اوپر. اس کا مطلب یہ ہے کہ سرداری صاحب پلے کر رہے ہیں ادھر, کے پی کے میں کچھ نہیں ہو رہا. اگر فیصلہ 3 تک نہ آیا دین ہاں وہ اپوزیشن تو چاہتی ہے فیصلہ آ جائے تاکہ سر سے بلا اترے. آپ کبھی ملاقات کریں جہانگیر ترین وغیرہ لوگوں سے, وہ یہ کہتے ہیں اللہ کرے کوئی فیصلہ آئے تاکہ ہم کو فیصلہ کر سکے. اگر یہ ہوا کہ ہم نے ووٹ دیا اور اگلے دن فیصلہ آ گیا کہ تم نائل 5 سال کے لیے, پھر کیا ہو گیا؟ اصل میں تو گو یہی ہے کہ فیصلہ پہلے آ جائے تاکہ کوئی نہ کوئی رزلٹ نکلے, تاکہ ایک دم خان سے معافی تلافی کر لیں. اگر نہیں ہے تو پھر جا کے ووٹ دیں خان کے خلاف. تو فیصلہ تو لٹکانا گورنمنٹ چاہتے ہیں فیصلہ لٹکے, اس لیے تو 2 طریقے لیتے جا رہا ہے اٹارنی جنرل, کبھی کچھ اور کبھی کچھ کہ اگر فیصلہ لٹکا اور 3 اپریل آ گئی تو مسئلہ ہو جائے گا. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ نہ کے پی کے میں کچھ ہو رہا ہے, سندھ بلوچستان میں ہو رہا ہے. اور سندھ بلوچستان میں کون ہے؟ وہ سومرو کا لال بیگ, ٹھیک ہے نا. سومرو صاحب تو نظر بھی نہیں آیا, صاحب شریف آدمی چلا گیا, نظر بھی نہیں آیا. لیکن اصل یہ ہے اصل گیم جو اس وقت چلی جائے. اس میں پیاز کی طرح پرتے ہیں عثمان صاحب. میں کل صبح بھی لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ 1 ہفتہ پہلے یہ اسیس مت کیا کریں کہ چلا گیا سب کچھ. اچھا, یہ آخری دن تک یوں چلتا رہتا تھا. مجھے آج بھی نواز شریف کا چہرہ یاد ہے. مجھے آج بھی کچھ سر جی اس کو فوج نے کہہ دیا ہے اب تم آ رہا ہے. شیخ رشید یہ آگے ہوتا تھا, یہ گئی. لیکن شیخ رشید صاحب نے جتنے مشورے دیے ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا اگر عمران خان صاحب شیخ صاحب کے مشورے مان لیتے تو اپوزیشن پھنس جاتی ہے. اپوزیشن پھنس جاتی کہ جی سندھ کی اسمبلی توڑ دیں, انتخابات کا اعلان کر دیں. بالکل صحیح. لیکن شیخ صاحب پنجاب اسمبلی توڑ دیں, پنجاب اسمبلی توڑتے جہانگیر خان گرین گروپ چلا جاتا, گورنر لگتے ایک پھڈا شروع ہو جاتا, وہاں چلے جاتے, لمبا چلتا نا, تو عدم اعتماد جو ہے کنفیوز ہو جاتا سارا. تو خان صاحب نے کیوں نہیں مانی بات ویسے شیخ صاحب کی؟ خان صاحب نے کسی بات مانی ہے؟ خان صاحب نے کسی بات, شہباز گل صاحب کی بات مانی یا شہباز گل کی بھی نہیں مانی, کسی کی نہیں. کسی کی نہیں, بادشاہ آدمی ہے. چلے پھر ٹھیک ہے. خان صاحب بنیادی طور پہ شہزادے ہیں. اچھا, اور شہزادہ جو ہے نا کسی کی بات نہیں مانتا. شہزادہ کسی کی بات نہیں مانتا. یہاں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے تو پروگرام کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں.